السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل عليه. معزز سامعین و سامعات، آیات مقدسہ نمبر 82، 83 اور 84 ہیں. سورہ بنی اسرائیل ہے، پارہ نمبر 15 ہے. اللہ رب العزت ان آیات کا فہم، شعور اور اعلیٰ نظریہ عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے. گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے بہت جامع رہنمائی ارشاد فرمائی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور جماعت صحابہ کو اللہ رب العزت نے جو ہدف دیا تھا وہ باطل طاغوت کو شکست دینا تھا. اس وقت کا جو فرعونی نظام ابو جہل نے قائم کیا ہوا تھا، سب سے پہلے اس کو قومی سطح پر اور پھر بین الاقوامی سطح پر شکست دینا ہے. لہذا قومی سطح پر شکست دینے کے لیے سب سے پہلے جماعت کی تیاری ضروری تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکۃ المکرمہ کی 13 سالہ زندگی میں جماعت سازی کی، افراد تیار کیے، ایک ایک ہیرے کو تلاش کیا، ایک ایک سورج اور چاند کو تلاش کیا. اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں. یہ جو ستارے ہیں، یہ پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک ایک کو چنا، تیار کیا اور اپنی جماعت کا حصہ بنایا. تو سب سے پہلے جماعت سازی، پھر اب جماعت سازی کے بعد ایک ریاست کی ضرورت ہے، تو ریاست مدینہ کی تشکیل. اب اس ریاست مدینہ کی تشکیل کے بعد اب وقت کے فرعون سے مقابلہ ہے، تو ابو جہل سے مقابلہ ہے. میرے عزیزو، یہ ایک ترتیب سے کام ہو رہا ہے، ترتیب سے جد و جہد ہو رہی ہے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جماعت صحابہ کو اللہ رب العزت نے یہ کریڈٹ دیا کہ آپ نے اس جد و جہد کو کامیاب کیا. اللہ رب العزت نے فرمایا جاء الحق وزهق الباطل. حق جب آتا ہے تو باطل کھڑا نہیں ہو سکتا. طاغوت، سامراجی طاقتیں، متکبرانہ طاقتیں، شیطانی جماعتیں اس وقت تک ہوتی ہیں جب تک حق نہیں آتا. جب حق آ گیا تو باطل نے بھاگنا ہی بھاگنا ہے. ان الباطل کان زہوقا. کتنی بڑی اللہ رب العزت نے یہ گارنٹی دی ہے کہ آپ حق کو ثابت تو کریں، باطل کے مقابلے میں حق کی تصدیق تو ضروری ہے نا. میرے پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جماعت صحابہ کو تیار کیا، ریاست مدینہ بنائی، جماعت کا داخلی نظام مضبوط کیا، ریاست کا قومی نظام مضبوط کیا. اب اللہ کا حکم ہوا ہے کہ اب آپ وقت کے باطل طاغوت کا مقابلہ کریں. تو پھر جب حق میدان میں اترتا ہے
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में, सहाबा इकराम की शक्ल में, सच्ची जमात की शक्ल में जब हक मैदान में उतरा तो बातिल भाग गया। अल्लाह की मदद आई बाकायदा, अल्लाह ने मदद फरमाई है और ये मदद हर दौर में अल्लाह की जारी रहेगी। इसलिए हमें इसको मुस्तकिल पॉलिसी के तौर पे समझना चाहिए। अल्लाह की ये पॉलिसी है कि जब हम उसवा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक तैयारी करेंगे, मैदान में उतरने की प्लानिंग करेंगे, तो अल्लाह की मदद आज भी आएगी। आज भी बातिल मगलूब होगा, तागूती ताकतें मगलूब होंगी, शैतानी ताकतें मगलूब होंगी और हक गालिब होगा। ये अल्लाह का वादा है। आज मैं हैरान होता हूँ, बड़े बड़े मजहबी स्कॉलर, बड़े बड़े अपने आप को बड़ी ऊंची इल्मी शख्सियत कहने वाले, वो जब आज के दौर में बातिल का तारुफ होता है कि आज का बातिल अमेरिका है, आज की तो सहूनी तागूती ताकतें हैं, वो बरतानिया है, उनका ब्लॉक है, इत्तेहादी ब्लॉक है और पूरा माइंड सेट है पीछे, जिनको कुरान पाक ने ला तत्तखिजुल यहूद वन नसारा औलिया कहा है, इनको दोस्त मत बनाओ। तो कहते हैं, आगे से जवाब ये होता है, इतना खौफज़दा, इतना बुज़दिलों वाला जवाब, जो वो तो बड़ी ऊंची ताकतें हैं, सुपर पावर्स हैं, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। ओ भाई, आज की सुपर पावर अगर अमेरिका, बरतानिया, उनका इत्तेहादी ब्लॉक है, तो प्यारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में उस वक़्त की कैसरो किसरा सुपर पावर्स थी और ये अबू जहाल और उसका पूरा सिस्टम उनका इत्तेहादी ब्लॉक था। तो फिर उसवा रसूलुल्लाह कैसे हम समझेंगे? आज के दौर में उसवा रसूलुल्लाह यही है कि अपने दौर के फ़िरऔन को ललकारो, चैलेंज करो, यही हदफ है। और उस वक़्त की जो बैनुल अक़वामी ताकतें हैं, जैसे कैसरो किसरा के ख़िलाफ़ आपने इक़दामात किए, दौर हाज़िर में भी करने पड़ेंगे, लेकिन पहले अपनी रियासत तो मजबूत करें ना। पहली बात होती है कौमी सतह पर रियासत की तश्कील, कौमी निज़ाम की तश्कील, फिर आगे बैनुल अक़वामी निज़ामों की तरफ बढ़ना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ी तरतीब से हमें ये उसवा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ रहनुमाई दी है, इरशाद फरमाया है। अब कुरान पाक जो आला नज़रिए की किताब है, आला शऊर की किताब है, जितनी हमने रहनुमाई लेनी है किसी दौर में भी, दौर हाज़िर में भी, वो कुरान से लेनी है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानी, और हम उतारते हैं कुरान पाक से मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। इस कुरान पाक में शिफा भी है और मोमिनों के लिए रहमत भी है। शिफा किस सेंस में है कि कुरान पाक से हम अपने दिलों के अमराज को दूर करते हैं, दिलों का तज़किया करते हैं। तज़किया नफ्स, तज़किया क़ल्ब, वो दिल का है। ज़हन और दिमाग को साफ़ करते हैं, दिमाग की बीमारियां दूर करते हैं। तो हर एतबार से रूहानी बीमारी हो, जिस्मानी बीमारी हो, अक़ल की बीमारी हो, कोई भी बीमारी है वो कुरान से दूर होगी। व रहमतुल लिल मोमिनीन, और मोमिनों के लिए रहमत है, यानी ये रहनुमाई की किताब है। मोमिन तो जमात को कहते हैं, मोमिनीन का लफ्ज़ वैसे भी जमा का लफ्ज़ है कि ये जो मोमिनीन की जमात है, यानी क़यादत है, लीडरशिप है, ये कुरान पाक उनके लिए रहमत है, रहनुमाई की किताब है। इसको बतौर रहनुमाई समझकर, रहनुमाई लेकर पूरी इंसानियत की खैरख़्वाही होगी तो शिफा भी मिलेगी, रहमत भी होगी। वला यज़ीदुज़्ज़ालिमीन इल्ला खसारा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि गुनाहगार जो है, जालिम जो है, जो दुरुस्त रास्ते को नहीं समझने की कोशिश करते, उनके लिए घाटा ही घाटा है।
قرآن کی رہنمائی بھی آ رہی ہے، دعوت آ رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس موجود ہے، صحابہ کرام موجود ہیں، جد و جہد ہے، لیکن یہ ظالم پھر بھی نہیں سمجھتے، یہ نقصان ہی نقصان میں ہے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور پھر یہ انسان ایسا ہے کہ جب ہم اس پر اپنی نعمتیں کرتے ہیں، رحمتیں کرتے ہیں، برکات نازل کرتے ہیں، تو یہ توجہ ہی نہیں کرتا، پہلو تہی اختیار کر لیتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، جب اس کو پھر کوئی نقصان ہوتا ہے پھر مایوس ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے اس مائنڈ سیٹ کو بیان کیا ہے جو اللہ سے جڑا ہوا نہیں، اللہ کی رضا نہیں چاہتا، کہ اللہ کی نعمتوں کو جب اللہ بھیجتے ہیں تو توجہ ہی نہیں دے گا، تکبر کرے گا، فخر کرے گا، میں اور بڑائی اس میں آ جائے گی، اور جب پھر اس کو پریشانی آتی ہے تو پھر مایوس ہو جاتا ہے۔ مومن آدمی کبھی مایوس نہیں ہوتا، کیوں؟ اس لیے وہ اللہ سے جڑا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، جس کا اللہ سے تعلق ہے تو اللہ نے اس کے دل میں وہ نقطہ نورانیت پیدا کر دیا، روشنی پیدا کر دی، شعور آ گیا، اعلیٰ نظریہ آ گیا، اعلیٰ عقل آ گئی، ہر قسم کی روحانی بیماری ختم۔ اور جب اللہ رب العزت نے عدل کا نظام دے دیا تو ہر قسم کی جسمانی بیماری ختم۔ اللہ ماشاء اللہ کچھ بیماریاں آ بھی سکتی ہیں، کچھ موسمی حالات کی وجہ سے امراض آتے ہیں، مسائل آتے ہیں، مجموعی طور پر عدل کے نظام میں ساری انسانیت خوشحال ہو جاتی ہے۔ ساری انسانیت جب ذہنی طور پہ خوشحال ہوگی، مالی طور پہ خوشحال ہوگی، وہ ترقی کرے گی۔ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ، آپ کہہ دیجئے جو بھی یہاں کو کام کرتا ہے وہ اپنے طریقے سے کرتا ہے۔ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ، تمہارا رب اچھی طرح جانتا ہے، خوب جانتا ہے، بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا، کون ہے جو بہترین راستے کو پانے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسانی سوسائٹی میں ورائٹی رکھی ہوئی ہے۔ ہر بندہ جس کی نیت یہ ہے میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، پھر وہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیتا ہے، پھر اس پہ ہم شک نہیں کر سکتے۔ وہ اپنے طریقے سے کام کر رہا ہے، وقت دے رہا ہے، مال خرچ کر رہا ہے، تھوڑا کر رہا ہے، زیادہ کر رہا ہے، وقت بھی دے رہا ہے، سارا کچھ کر رہا ہے وہ، لہٰذا ہمیں اس پہ اطمینان کرنا چاہیے۔ جب اس کی نیت ٹھیک ہے، اللہ کی رضا چاہتا ہے، اللہ کا خوف اس کے دل میں موجود ہے، اور پھر اسی کے لیے جد و جہد بھی کر رہا ہے، سچی جماعت کا ساتھ دے رہا ہے، سچی جماعت کا ممبر ہے اور بطور ممبر ان کا ساتھ دے رہا ہے، قربانیاں بھی دے رہا ہے، وہ مالی قربانی دے رہا ہے، وقت کی قربانی دے رہا ہے، جان کی قربانی دے رہا ہے، تو پھر ہمیں اس پر اعتماد کرنا چاہیے، کیوں؟ اللہ اس کو خوب جانتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اعلیٰ شعور عطا فرمائے، اعلیٰ نظریہ عطا فرمائے، سچی جماعتوں کا ساتھ اللہ عطا فرمائے، ان کی معیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔